صاحب کوٹ بینچ کی استدا ایک طرف رکھ دیں، آج کی کابینہ جو تشکیل پائی ہے اور کابینہ اتنی بڑی بنا دی کہ یہ تو وفاق کی کابینہ سے بھی بڑی ہو گئی، کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے منطق انہوں نے کیا دیکھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا سر بڑی کلیئر اور واضح چیز ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی اور کیوں لوگ اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بڑا کلیئر ہے، 3 دن سے پنجاب اسمبلی کا اجلاس ختم ہوا، ووٹنگ ختم ہوئی، ووٹنگ ختم ہونے کے فوری بعد اور ووٹنگ شروع ہونے سے پہلے آپ دیکھیں کہ حکمران اتحاد نے اپنی توپوں کا رخ جو تھا وہ پاکستان کی معزز عدلیہ کے طرف کر دیا ہوا تھا۔ مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس آپ کو یاد نہیں ہے؟ عطا تارڑ کی پریس کانفرنس آپ کو یاد نہیں ہے؟ خواجہ سعد رفیق صاحب کی پریس کانفرنس آپ کو یاد نہیں ہے؟ یہ اب فیصلہ کر چکے ہیں، مسلم لیگ نون یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہر صورت میں، اور یہ باؤ جی کی ہدایت پہ ہو رہا ہے کہ ہر صورت میں اپنے پرانے بیانیوں کو آگے لے کر چلیں، عدلیہ کے ساتھ تصادم کریں، پاکستان کے حساس اداروں کے ساتھ تصادم کریں، ان کے خلاف تصادم زدہ بیانات دیں۔ آج جو جوید لطیف نے پریس کانفرنس کی ہے، کیا وہ مجھے ایک بتا جوید لطیف کیا ہیں؟ ان کے وزیر ہیں نا جی، اور میاں جوید لطیف صاحب ان کے وزیر بھی ہیں اور مریم صاحبہ کی ٹیم کے اہم رکن بھی ہیں۔ انہوں نے پہلے لاہور میں پریس کانفرنس کی، آپ اسلام آباد میں کی، اور اس پریس کانفرنس میں جو الفاظ ادا کیے انہوں نے، کیا وہ قابل برداشت ہیں؟ لیکن جاوید لطیف صاحب کا ماضی بھی تو انہی جیسے بیانات سے بھرا پڑا ہے، ان کے تو متنازع بیانات بہت سے آتے رہے، جس پہ پارٹی بھی کبھی کبھار پارٹی کے دوسرے رہنما بھی بیک فٹ پہ چلے جاتے رہے ہیں کہ یہ جاوید لطیف صاحب کا اپنا بیان نہیں ہو سکتا۔ ان کی رہائی میں کس نے کردار ادا کیا؟ ان کی گرفتاری پہ ان کے گھر کون سا لیڈر تھا جو نہیں گیا؟ مجھے بتا دیں گے آپ؟ یا سر آپ تو بالکل وہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون کے کارکن کرتے ہیں۔ میرے بھائی، ان کے گرفتاری پر مریم سے لے کر شہباز شریف، حمزہ صاحب سے لے کر سعد رفیق، کون سا بندہ ہے جو ان کے گھر نہیں گیا؟ اگر ان کے اس بیان سے تعلق نہیں تھا، اگر ان کا ان چیزوں سے تعلق نہیں تھا تو پارٹیوں نے پارٹی سے فارغ کرتی، پارٹیوں نے اپنی پارٹی سے باہر نکالتی۔ یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر جاوید لطیف صاحب یا ان جیسے 1-2 اور وزراء ہیں، یہ انہیں ایک دو وزراء نہیں ہیں، فرنٹ فٹ پہ اس لیے لایا جا رہا ہے کہ نیریٹو شہباز شریف صاحب کا کل کرنا ہے؟ نہیں، نہ شہباز شریف صاحب کا نیریٹو کل کرنا ہے، میں آپ کو کلیئر اور صاف کہہ دوں۔ اب اداروں کے خلاف کھل کر بولنے کا ٹارگٹ دے دیا گیا ہے، اس ٹارگٹ پہ کام شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو خبر دیتا ہوں نا، خبر تو یہ ہے کہ ان کے پاس اطلاع یہ کی کہ جناب ہم پنجاب میں بھی گئے، ہم باقی جگہوں پہ بھی گئے، یہ جو سندھ کے الیکشن ملتوی ہوئے ہیں یہ کوئی بارشوں کی وجہ سے ہوئے ہیں؟ کبھی بارشوں کی وجہ سے الیکشن ملتوی ہوتے ہیں اور اتنا لمبا جاتا ہے؟ یہ سارا پیپلز پارٹی ان کو پتہ چل گیا کہ تحریک انصاف انہیں لے دے گئی ہے، اور عمران خان کا بیانیہ چل گیا ہے، جس کے بعد یہ اپنا دوبارہ اسی بیانیے پہ آ گیا ہے، جس بیانیے پہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ہم یہ بیانیہ استعمال کریں گے تو شاید جیت جائیں گے۔ یا سر میں ان کی مثال دوں، ایک لطیفہ سناؤں آپ کو، چھوٹا سا لطیفہ، وہ ان کے لیے مثال ہے۔ وہ ایک شخص نا اور ایک طوطے، وہ طوطے اور مرد والا پتہ ہے نا آپ کو، وہ جو ایئر ہوسٹس کو، چلے لوگ بھی سن لیں نا، اڑنا اندھا ہوندا تے پھر گل کردا نا، تو وہ ایک ایئر ہوسٹس کو ایک گالیاں نکال رہا ہوتا ہے نا طوطا، تو دوسرا آپ بندر لگا لیں یا کوئی اور لگا لیں، وہ بھی گالیاں نکالنا شروع کر دیتا ہے، تو ایئر ہوسٹس دونوں کو پکڑتی ہے، باہر کے جہاز سے باہر پھینک دیتی ہے۔ طوطے کو اڑنا آتا ہے، طوطا اڑنا شروع کر دیتا ہے، دوسرا جو ہوتا ہے طوطا اسے کہنا پتر تنوں اڑنا تو نہیں سی نا آندا، اڑنا آندا ہوئے تو یہ کام کری دیں۔ تو یہ اب اگر آپ یہ کہیں کہ ان کا یہ بیانیہ جیتے گا، اگر آپ یہ کہیں کہ ان کا بیانیہ چل جائے گا، اگر آپ یہ کہیں کہ ان کا بیانیہ ان کو تقویت دے گا، اب نہیں دے گا، وقت گزر گیا ہے۔ اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جس اقتدار کے کنویں میں کودے ہیں مزے لینے کے لیے، وہ اقتدار کا کنواں جو ہے اتنا گہرا ہے کہ ان کے اقتدار کے ساتھ ساتھ ان کی سیاست کو بھی وہ ڈبو دے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اب یہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت ہوا ہے۔ آپ غور کریں کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب اور باقی لوگ کہہ رہے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ جوید لطیف نے کیا کہا ہے، ہمیں تمام میڈیا اس پہ چلا رہا ہے، میڈیا پہ وہ چیزیں چل رہی ہیں سر، اور انہیں پتہ ہی نہیں، اور جس حکومت کے لوگ میں بیٹھے ہیں وزراء کو یہ نہیں پتہ یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ مریم صاحبہ کی کل کا ٹویٹ، جوید لطیف صاحب کی آج کی، خواجہ سعد رفیق صاحب کی کل کی تقریر، یہ ساری چیزیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی وہ ٹرینڈ چلے گا گڈ کاپ اور بیڈ کاپ والا، یا سب کا سب نیریٹو ایک ہی ہوگا؟ نہیں، میں نے تو کہا کہ جو میں نے آپ کو جہاز والی بات بتائی ہے یہ وہی ہوگا،
اگر آپ یہ ڈوب جائیں گے یاسر، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ڈوب جائیں گے، یہ نہیں بچ رہے، اس سے زیادہ اور کیا ڈوبنا ہے، ابھی مزید ڈوبنا ہے۔ یار مجھے ایک بات بتائیں، آپ پی ٹی آئی کو فیل کرنے کے لیے لبرٹی چوک میں جاتے ہیں، حکومتی ذرائع آپ کے پاس ہیں، ہر چیز آپ کے پاس ہے، آپ اللہ رکھا پیپسی کو سٹیج پہ چڑھا دیتے ہیں۔ وہ یار کیا کر رہے ہیں آپ؟ قوم یہاں پہ رو رہی ہے، قوم مر رہی ہے کہ ڈالر مہنگا ہو گیا ہے، قوم رو رہی ہے کہ کھانے کو پیسے نہیں ہیں، لوگوں کے گھروں میں فاقے پڑے ہوئے ہیں، اور آپ اللہ رکھا پیپسی کو سٹیج پہ چڑھا رہے ہیں۔ آپ فنکاروں کی بڑی عزت ہے، لیکن آپ دیکھیں سے وقت کون سا ہے اور آپ لبرٹی چوک میں کرا رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے آپ یوم تشکر بھی نہیں منانے گئے، یوم یکجہتی یہ ہوتا ہے کہ ان کے قائدین کے ساتھ وہاں پہ جمع غفیر ہوتا، وہاں پہ پتہ لگتا ہے صدیق ٹریڈ سینٹر بھی بند ہے، وہاں سے لے کر کلمہ چوک تک لوگ موجود ہیں، زیرو پوائنٹ تک لوگ موجود ہیں، دوسری طرف پتہ لگتا ہے فرتوس مارکیٹ تک لوگ ہیں۔ آپ کو تو یار آپ تو چاروں طرف ٹریفک بھی کھلی رہی، اور آپ وہاں پہ کر کیا رہے ہیں؟ آپ وہاں پہ اللہ رکھا پیپسی کو سٹیج پہ چڑھا کے آپ اسے کامیڈی کرا رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اب عوام قوم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ نے کوئی کام نہیں کیا، آپ نے کہا 100 یونٹ بجلی ہوئی اعلان، آپ نے کہا کہ بجلی سستی، جناب 25 یونٹ پہ 4000 روپے بل آ رہا ہے، لوگوں کو آپ نے فاقوں پہ رکھ دیا ہے، اور آپ میوزیکل پروگرام کرا رہے ہیں، آپ وہاں پہ فلاں کر رہے ہیں۔ پہلے آپ کہتے تھے پی ٹی آئی کے پروگرام میں یہ ہوتا ہے، اور بھائی پی ٹی آئی والے تو ترانہ لگاتے تھے، ان کا ترانہ آپ کا بھی ترانہ ہے، میاں جدوں آئے لگائے نا وہاں پہ، آپ وہاں پہ فنکاروں کو لے کے پہنچ گئے۔ آپ پاکستانی قوم کا مظاہرہ رہی ہے سر، انہوں نے پاکستان کے اندر وہ ماحول پیدا کرنے جا رہے ہیں کہ جو کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ میں آپ کو خبر دے دوں، مجھے میرے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ انتہائی خوفناک حالات پیدا ہو رہے ہیں، اور اگر ایسے حالات پیدا ہو گئے تو پھر کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آنا۔ اور میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں، ڈیموکریٹ جو گورنمنٹ ہے وہ بنے گی، ٹیکنوکریٹ اور ڈیموکریٹ یہ دونوں مل کے ہی آپ کر لیں۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک اور دے دوں، کل بڑا خوفناک منصوبہ بنا ہوا ہے عدلیہ کے اندر، کیا کرنا ہے انہوں نے۔ کل ان کے لوگوں نے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عدلیہ پر الزام لگانا ہے، معزز عدلیہ پر، کہ آپ کا تعلق آپ پی ٹی آئی کے ججز ہیں، حالانکہ پی ٹی آئی لگانا ہے الزام نہیں، وہ تو ٹرنڈ چلا نا، یہ کل عدالت میں سامنے کہنا ہے، اور ہو سکتا ہے کل یہ فیصلہ ہی نہ کرنے تھے، ہو سکتا ہے کل وہ وہاں پر اتنا خوفناک سنیریو بنا دیں کہ فیصلہ نہ کرنے دیں۔ وہ فیصلہ یہ ان کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ کسی صورت میں، مجھے بتائیں ایک سمپل سی چیز بتائیں، پنجاب حکومت ان کے لیے اتنی امپورٹنٹ ہوگی کہ ملک ان کے لیے اہمیت نہیں رکھ رہا، ان کے لیے ملک کی معاشی صورتحال اہمیت نہیں رکھ رہی۔ اب تک کوئی ایسی آل پارٹی کانفرنس ان کی ہوئی ہے جس میں انہوں نے ملک کی معاشی صورتحال پہ بات کی ہو؟ اتنا زور اس پہ لگا لیتے، اتنا زور ڈالر کی قیمت کم کرنے پہ لگا لیتے، اتنا زور کراچی کو بچانے پہ لگا لیتے۔ جناب آپ کراچی میں، آپ کو پتا ہے نا پانی کا بحران پیدا ہونے والا ہے، آپ کے ملک کے اندر گندم کا بحران پیدا ہونے والا ہے، لوگوں کو کھاد نہیں مل رہی، یہ آنے والے دنوں میں جو حالات پیدا ہوں گے، یہ بجلی کے بل آنے شروع ہو گئے ہیں، آپ دیکھیں گے لوگ خودکشیاں کرنے پہ چل پڑے۔ تو یہ وہاں پہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔